میرے سامنے میں نے وہ خریدنا بھی وہ لانتی مصنوعات نہیں سامنے سنی، میرا دل کرتا تھا یہاں رکھ کے ٹھوکر ماروں سب کو۔ جس طرح شراب کو حرام سمجھتے ہو اس کو حرام سمجھنا ہے اپنے اوپر۔ یہ جناب ساری چیزوں کا میں نام لے رہا ہوں، کہتے ہیں جی بڑا نقصان، میں کہا بڑھ گئی نقصانیت۔ سانو غزہ دے بچے اپنے بچے نال بھی پیارے، سانو فلسطین دیاں ماواں اپنی ماواں نال بھی پیاریاں، اور سانو جناب فلسطین دیاں بہناں اپنی بہناں نال بھی پیاریاں۔ حضور نے فرمایا تھا کھجوریں ان کی معیشت ہے، ان پہ قبضہ کر لو، ان کو نقصان پہنچاؤ خیبر کے یہودیوں کو۔ حضور نے فرمایا آج ہم اس فرمان کے اوپر عمل کرتے ہوئے ان کی جناب پہلی ضرب ان کو دے رہے ہیں۔ لڑنا آپ نے کسی سے نہیں ہے، لیکن پاؤں بھی پڑنا پڑے نا کسی کا، اس کے ہاتھ میں اس کے منہ میں ایک گھونٹ چلا بھی کیا ہو، اسے کہا یار کولی کر واپس اس کو رکھ دے، اس نے لے لیا، اسے کہا واپس پھینک دے، بس ہم پر حرام ہے۔ اب اس وقت تک حرام ہے یہ ساری چیزیں جب تک کوئی صلاح الدین ایوبی کی کسی حضور صلاح الدین ایوبی کے غلام کی قیادت میں ہم بیت المقدس میں جمعہ نہیں پڑھتے۔ یہ جذباتی فیصلہ نہیں کرنا، ایمان سے پوچھ کر کرنا ہے۔ میں تمام چھوٹے بڑے گلی دے کھوکے تو لے کر بڑے بڑے سپر مال امتیاز والے اور بڑے بڑے امتیاز والے اور جو بڑے بڑے نام ہیں، یہ ہائپر والے اور جناب یہ سٹی والے اور بڑے بڑے مارٹوں سے کہتا ہوں یہ ہاتھ جوڑ کر امت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، امت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے پیسوں سے فلسطینیوں پر بم برستے رہے، ہم ان کی مدد کو نہیں ابھی پہنچ سک رہے، اور قیامت والے دن پوچھ لیا جائے یہ تو نے جو بوتل پی ہے اس سے اتنے پیسوں سے وہ فلسطین کے بچے کا بھیجا نکلا ہے، جواب دے۔ اگر بکری کا بچہ پیاسا نہر فرات پر مر جائے فاروق اعظم سے پوچھا جائے گا، غلطی بھی نہیں ہے، ویسے مر جائے پیاس سے، مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارے پیسوں سے اگر فلسطین پر کوئی گولی بھی چل گئی ہم کیا منہ کو جواب دیں گے؟ حضور کو کیا جواب دیں گے؟ حضور نے فرمایا تیر بنانے والا بھی جنت میں جائے گا، تیر پکڑانے والا بھی جنت میں جائے گا، تیر چلانے والا بھی جنت میں جائے گا، یہ سارے جنت میں جائیں گے۔ اب مجھے بتاؤ کہ ہمارے پیسوں سے جو گولی بنی وہ پکڑائی گئی اسرائیلیوں کے ہاتھوں میں، ان فوجیوں نے چلائی فلسطین کے مسلمانوں پر اور اس سے جناب فوارے دار خون نکلا، یہ سارا ذمہ تو ہمارے اوپر آ جائے گا۔ لہذا میں دستبختہ گزارش کرتا ہوں آپ جو کہیں ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے۔ میں آپ کے برانڈ کا ایسے ویسٹ کوٹ پہن کر روڈوں پر کھڑا ہو جاؤں گا اور پاکستانی قوم سے کہوں گا کہ یار یہ خریدو، یہ چھوڑ دو، اور یہ یہودیوں کا جناب مال چھوڑ دو۔ جو کھایا ہے ہم نے، جو کچھ میں نے، آپ نے، سب نے جو کچھ اس میں سے کھایا، ہم اللہ کی بارگاہ میں برات کرتے ہیں، تو دل سے توبہ کرتے ہیں۔ یہ جناب ساری چیزوں کا میں نام لے رہا ہوں، اور امت مسلمہ کو کہوں ہم جی لیں گے یار کوکو کولا کے بغیر، میک ڈونلڈ پر بھی، یونیلیور پر بھی، ایل جو پر بھی، بالز پر بھی، اوریو پر بھی، سلائس پر بھی، لیز پر بھی، سرف ایکسل پر بھی، ملک پیک پر بھی، لپٹن پر بھی، کے ایف سی پر بھی، ہیڈ اینڈ شولڈر پر بھی، نیٹو پر بھی، کولگیٹ پر بھی، سیریلیک پر بھی، اور جناب جیلٹ پر بھی، ایکوافینا پر بھی، ٹین پر بھی، پیپسی پر بھی، ڈالڈا پر بھی، کرکرے پر بھی، رفاہن پر بھی، پیزا میکس پر بھی، اور جناب لیمن میکس پر بھی۔ آج ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ساری قوم کی آج اپنے کچن سے، گھروں سے اٹھا کر باہر نکال دیں گی۔ پکی بات ہے، پکی بات ہے، آج کے بعد ہمارے پیسوں سے فلسطین پر ظلم نہیں ہوگا۔ اور جناب یہ پمفلٹ ہے، سب نے لینا ہے اور اس کی کرانی ہے کاپیاں، اور پورا ہفتہ اس کا بائیکاٹ بنانا ہے۔ یہ پہلی ضرب لگنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں یہ تو دور کی بات ہے، وہاں سے دوڑتا ہوا صدر ہمارے ان جناب پاکستانی ذمہ داران کے پاس آیا کہ یہ کیا بن گیا ہے، اور یہ صرف یہ نہیں، انشاءاللہ ہم اس کو عربی میں بھی ٹرانسلیٹ کرائیں گے اور جناب انگلش میں بھی کرائیں گے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہیں گے کہ جناب اس کا بائیکاٹ شروع کریں۔ اور یہ جب ختم ہوگی تو انشاءاللہ پاکستان کی معیشت